میرے دوستوں اور بزرگوں، فرشتے، فرشتے، فرشتے مختلف تلفظ لوگ کہتے ہیں، ملائکہ، اینجلز، یہ اللہ تعالی کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ کافر ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ دماغ خراب۔ یہ نور سے بنے ہیں۔ کس سے بنے ہیں؟ ان کی تعداد شمار میں آ سکتی کتنے بن رہے ہیں؟ مثلا میں نے ایک مرتبہ کہا اللہ، میں نے جو کہا اس سے ایک فرشتہ بن گیا، اب وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے، آگے اس سے فرشتہ بن رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے اذکار سے احادیث پڑھیں، تذکرے پڑھیں، کوئی دنیا کی اس وقت مشین طاقت فرشتوں کی تعداد شمار کر سکتی؟ اونچی کتنے؟ گنتی کے لحاظ سے اردو والے گنتی گنتے تھے ایک زمانے میں، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، پھر نیل پدم تک جاتے تھے۔ اس سے آگے اردو کی گنتی نہیں تھی۔ اب کمپیوٹر کے آنے کے بعد ایک لکھنے کے بعد 300 صفر آپ لگا سکتے ہیں، 300 زیرو۔ اس کو آپ کو گننا پڑ جائے نا، ساری عمر آپ ایک ایک کر کے گنتے رہیں تو وہ اتنی گنتی نہیں گن سکیں گے، اتنا ٹائم نہیں ہوگا آپ جتنی انہوں نے بتا دی ہے۔ یہاں ان کی 300 زیرو کے بعد یہاں ان کی گنتی آج جو لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز ان کے پاس اتنی ہے نہیں، مگر انہوں نے 300 صفر لگا دیے، اتنی گنتی انہوں نے بنا لی۔ یہ بھی فرشتوں کی تعداد کے سامنے کچھ اونچی، کچھ نہیں۔ جب آپ نے اتنی بات کو سمجھ لیا تو اب ذرا سوچیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تعداد دنیا کی گنتی ختم ہو جائے تب بھی شمار ہو سکتا نہیں، تو کتنے درود بھیجے جا رہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اتنی تعداد ایک دن میں صرف ایک بھیج رہی ہے، یہ سلسلہ جاری۔ اور ان سب کے درود ایک طرف، اللہ کا ایک درود، پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج اگر کوئی درود نہ بھیجے نبی کو کوئی فرق پڑتا نہیں، کیونکہ ان پر اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو ہم جان لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جب اللہ نے اس قدر درجہ دیا ہے تو پھر بھی ان کی شان کو نہ ماننا، نہ سمجھنا، یہ حماقت ہے یا نہیں؟ آپ سوچیں، ذرا غور کریں کیسے لوگ ہیں۔ پھر یہ جو فرشتے ہیں، ہم اتنی جلدی لباس نہیں بدلتے جتنی جلدی فرشتے حلیہ بدل سکتے۔ لفظ حلیہ ہے مگر اردو والے حلیہ بولتے ہیں۔ آپ اتنی جلدی کپڑے نہیں بدلیں گے جتنی جلدی فرشتے شکل بدل سکتے ہیں۔ کس کس شکل میں آ سکتے ہیں؟ جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ ان کی پرواز کتنی ہے، ان کی شان کتنی ہے، کہاں کہاں کیا کیا ان کو اللہ نے ڈیوٹیاں دی ہیں، ان کو طاقت کتنی دی ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ کر سکتے نہیں۔ یہ فرشتے، ان کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے۔ قرآن کی گواہی ہے کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں جب اتنا ہم نے جان لیا
اب فرشتے عذاب کے بھی ہیں، ثواب کے بھی ہیں۔ ثواب دینے پر بھی ڈیوٹی فرشتوں کی ہے، اور عذاب دینے پر بھی ڈیوٹی، بارش برسانے پہ، کس کس چیز پہ مختلف فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ فالمدبرات امرا، قرآن میں آیت موجود ہے، اللہ نے ان کو جو بھی کام دیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فرشتوں کو طاقت کس نے دی ہے؟ اونچی کہیے گا، اللہ تعالی نے۔ فرشتے بھی مخلوق ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی شبہ ہے کہ خود بنے ہیں یا اللہ نے بنائے؟ اللہ ہی نے فرشتے بنائے، اور ابھی آپ نے کہا کہ آپ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ کر سکتے نہیں، تو فرشتے بھی مخلوق ہیں، نبی بھی مخلوق ہے، اور میرے نبی کے نور سے فرشتے بنے ہیں، میرے نبی کے نور سے بنے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال، میں فرشتوں کی طاقت مانوں، نبی کی نہ مانوں تو کیا صحیح ہوں گا؟ اونچی کہیے۔ وہ فرشتے، ان کو طاقت دینے والا کون؟ اللہ تعالی۔ تو جس نے فرشتے بنائے اسی نے نبی بنائے، تو جب فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے، نبیوں کو کتنی دی ہوگی؟ کتاب کا نام فیض الباری، لکھنے والے بھی دوسرے، جو اعتراض کرتے ہیں نا انہی کے بڑے، انور شاہ صاحب کشمیری، جو دارالعلوم دیوبند کے ہیڈ ماسٹر، جس کو صدر مدرس کہتے ہیں، وہ تھے۔ انہوں نے بھی اس بات کو لکھا موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں۔ مکہ تو اردو میں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، عربی میں پنچ کہہ لیں۔ ان کے پنچ میں، ان کے مکے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ ماریں تو ساتوں آسمانوں کو چورا چورا کر دیں۔ یہ کس کے مکے میں طاقت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی؟ اللہ فرشتوں کا ذکر ہے نا، فرشتوں کی طاقت کتنی ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو جب فرشتوں کی طاقت، تو پھر نبی کی طاقت کو سوچنا چاہیے۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ تو جواب دیا گیا، جس دن فرشتوں کو دیکھو گے نا، وہ تمہاری کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا۔ مانگ تو رہے ہو، مگر وہ سامنے آ گئے تو پھر تمہارے لیے وہ کوئی خوشی کا دن، وہ تمہیں کوئی خوشخبری نہیں سنائیں گے، تمہیں آ کے یہ نہیں کوئی اچھی کوئی انعام کی بات ہوگی یا تمہارے لیے کوئی جزا کی بات ہوگی، نہیں، تمہارے لیے وہ عذاب ہی کی خبر لائیں گے، اور تم ان کو دیکھ کے ڈرو گے۔ کتنا ڈرو گے؟ کہو گے یا اللہ کوئی آڑ کر دے، کوئی ہمارے ان کے درمیان کوئی چیز پردہ کر دے، حائل کر دے، رکی ہوئی۔ یہ کفار مجرمین کی بات ہو رہی ہے کہ ہجرن کے ساتھ مہجورہ کا لفظ تاکید کے لیے، کہ جب قیامت میں یا موت کے وقت یا قیامت میں یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو چونکہ ان کے لیے وہ عذاب کے ہوں گے تو ان کو ڈر لگے گا، پناہ کے طور پر، یا اللہ بچا مجھے ان سے۔ تمہیں نے تو مطالبہ کیا تھا کہ ہم پہ فرشتے اتارو، تو دیکھو نا اب ان فرشتوں کو دیکھو۔ اس وقت یہ تاب نہیں لائیں گے، کوئی ہو کسی طرح ہم ان کو دیکھنے سے بچ جائیں، ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہاں سے پتہ چلا ماننا، ایمان بالغیب، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ شروع میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں
ایمان والوں کی 6 نشانیاں بیان کی. اس میں سب سے پہلی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. مسلمانوں کی شان کیا ہے؟ بن دیکھے ماننا. کیا شان ہے؟ بن دیکھے ماننا. ہم نے پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں. تو ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو غیب الغیب ہے، ہم مانتے ہیں. تو آج جو لوگ انکار کر رہے ہیں یا پہلے جنہوں نے انکار کیا فرشتوں کا، قیامت کا یا اللہ کی ذات کا، یہ لوگ اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں. ان کو اپنی حالت کا اندازہ نہیں ہے اور باتیں ایسی کرتے ہیں. تو بتا دیا کہ جب یہ دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے، بچا. تو آج کیوں نہیں ان کی پناہ لیتے جن کی پناہ میں آنے سے تمہیں فرشتے بھی نظر آئیں گے. یہاں ہمارے علماء فقہا نے لکھا ہے انسان کی نگاہوں سے پردے اٹھ جائیں. انسان کی نگاہوں سے اونچی کہیے، جو ہم پر حجاب پڑے ہوئے ہیں خواہشات کے، خیالات کے، دو دنیا کے، یہ پردے اٹھ جائیں تو انسان دیکھے زمین سے لے کر عرش تک اسے ناخن برابر جگہ نہ ملے جس میں فرشتہ نہ ہو. بیٹھے بیٹھے دیکھے، یہیں بیٹھے بیٹھے سب کو دیکھے. یہ تو کہا کہ پردے اٹھ جائیں. تو جن سے اللہ نے پردے اٹھائے وہ اللہ والے، میں نبیوں کی بات نہیں کر رہا، اولیاء کی بات کر رہا ہوں، جن سے اللہ نے پردے اٹھائے، شان عطا فرمائی، ان کا کیا حال ہوگا. اب میں یہاں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں. سنانے کا مقصد بات کو پکا کرنا کہ لکھی مخالف نے ہے، اس نے اپنی شان بتانی چاہی ہے. لکھنے والے نے اپنی شان، تو اس کی یہ شان تو تھی نہیں، مگر لکھ کر اس نے ہماری بات کو پکا کر دیا. ہماری بات کو پکا کر دیا. اس کی یہ حالت نہیں تھی. بظاہر تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے دیکھا. تو نے اگر دیکھا ہوتا تو سیدھا کیوں نہیں ہو گیا؟ پھر تیرے اندر کسبل کیوں رہ گئے ہیں؟ اب سنیں، کتاب کا نام سفر نامہ لاہور و لکھنؤ، چھپا ہوا بازار میں ملتا ہے. کتاب ہے جناب اشرف علی تھانوی. وہ لاہور اور لکھنؤ گئے تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس کتاب میں لکھا ہے. میں نے اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں یہ حوالہ نقل کیا ہے. 1935 کی بات ہے، مئی کا مہینہ جس کو اردو والے مئی کہتے ہیں، اپریل کے بعد مئی کا مہینہ، اس میں گرمی کا موسم. تھانوی صاحب لاہور آئے تو داتا دربار گئے. کہاں گئے؟ پھر کہیے گا دوسروں کو کیوں منع کرتے ہو، خود کیوں گئے؟ کتنے سوال ہیں جن کے جواب ملتے جائیں گے. بہرحال داتا دربار گئے، حاضری دی. حاضری دے کر جب واپس ہو رہے ہیں تو اس نے 3 باتیں کی. کتنی؟ وہ تینوں کی تینوں آپ کو سنا رہا ہوں. پہلی بات کی کہ داتا صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. داتا صاحب بارو بڑے آدمی ہیں، بڑی شان والے. ماننا پڑا یا نہیں؟ اونچی مخالف ہے. یہ داتا صاحب کی کرامت کے اس سے لکھوا لیا. بہت بڑے آدمی ہیں. دوسری بات، یہ دوسری بات سن لیں پھر میں سمجھا دیتا.
کہتا ہے اتنے بڑے آدمی اتنے باروب ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں فرشتوں کو ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا ہے. تھانوی کو کچھ نظر نہیں آیا تھا، مگر اس نے لکھ کے بتا دیا داتا صاحب جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، غلام ہیں، جب ان کی اتنی شان ہے نبیوں کی کتنی شان ہوگی، پھر نبیوں کے نبی کی کتنی شان ہوگی. یہ تو کہتے ہیں نا مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، یہ تو ایسی باتیں لکھتے ہیں. تھانوی صاحب لکھتے ہیں میں نے داتا صاحب کی بارگاہ میں فرشتوں کو ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا ہے. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اس پر فتویٰ لگ سکتا. تو ہم اگر سلام میں ہاتھ باندھتے ہیں تو غلط نہیں، اشارے کر رہا ہوں نا. تیسری بات تھانوی صاحب لکھتے ہیں داتا صاحب وفات کے بعد بھی سلطنت کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ ان کی بادشاہی اب بھی جاری ہے، سلطنت کر رہے ہیں. سلطنت کا مطلب یہ کہ جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں وہ پورا ہو رہا ہے. تو اگر ہم کہیں تو فتویٰ لگے، یہ کہیں تو مانا جائے. تو فرشتے جس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہیں، وہ بارگاہ والا فرشتوں سے زیادہ درجہ رکھتا ہے یا نہیں؟ بتائیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کا درجہ زیادہ ہے یا نہیں؟ اونچی. تو فرشتوں کی قوت مانے جس کی بارگاہ میں فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اس کی کتنی قوت، اس کا کتنا درجہ. تو سوچ لیں، یہ تو داتا صاحب کے بارے میں لکھا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو دماغ ٹھکانے نہیں ہے نا. یہی کہیں گے کہ اس کا دماغ کام نہیں، عقل ہوتی تو ایسی باتیں نہیں کرتا. تو فرشتے اللہ کی طرف سے بڑی طاقت والے، بڑی شان والے ہیں. اور کتنے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا. تو قیامت میں یا موت کے وقت یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے. جب دیکھیں گے تو کراہت کے معنی ناپسندیدگی، یعنی دیکھنا نہیں چاہتے. اتنی تکلیف ہوگی ان کی کہ کہیں گے کوئی دیوار ہو جائے، کوئی آڑ آ جائے. تو یہ لوگ آج مطالبہ کر رہے ہیں، جب موقع آئے گا دیکھ سکیں گے. اونچی کہیے گا، اور اونچی. اشارہ کرنے لگا ہوں، قرآن کی آیت آپ سنتے ہیں شب قدر میں. یہاں کیا مطالبہ ہے؟ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اتارے؟ کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پر فرشتے. اونچی. اور شب قدر میں رمضان میں آپ پڑھتے سنتے ہیں تنزل الملائکہ، اترتے ہیں اس رات میں فرشتے. کون اترتے ہیں؟ کون اترتے ہیں؟ اتنے اترتے ہیں، اتنے اترتے ہیں، اتنے اترتے ہیں کہ زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے. یعنی زمین میں اتنی جگہ نہیں رہتی، تنگ ہو جاتی ہے. فرشتے آتے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہم پر فرشتے اتارے کیوں نہیں گئے، اور جب اتارے جائیں گے تو بھاگیں گے. اور ایمان والوں پر فرشتے اترتے ہیں، اتارے جاتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں فرشتے. کبھی کبھی آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے، یہ جو رونگٹے ہوتے ہیں نا یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. رواں کہتے ہیں آپ کے رواں کھڑے ہو جاتے ہیں جسم پر کپ کپی. اس وقت تسبیح پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ پڑھ لو، کم از کم تیسرا کلمہ پڑھ لو، سبحان